نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت ربیع رضی اللہ عنہ ایسے 2 انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی جمیلہ رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میراث کا مال لے لیا اور سعد کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے میراث کی تقسیم کے بارے میں آیات نازل فرمائی جن میں اللہ تعالی نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ اسلام سے قبل کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی۔ ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ بھی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھیں۔ آپ عالمہ، فقیہہ اور قرآن کی حافظہ تھیں۔ علم الفرائض سے خوب واقف تھیں۔ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتاتی تھیں۔ طلبہ ان سے آ کر استفادہ کرتے۔ ایسی عالمہ فاضلہ صحابیہ کی اولاد بھی علم سے معمور تھی۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت خارجہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر شرافت بخشی۔ انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ یہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا۔ اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کرے بلکہ فوراً دھو ڈالے۔ وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی قدرت سے تبدیل کر کے ایک بھولا بھالا بچہ بنا دیتا ہے جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتہ دار محبت کرتے ہیں۔ جس گندے قطرے سے نفرت تھی، اس سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے جو اپنی قدرت سے نفرت کو محبت سے بدلتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کپڑے پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ نیز حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کپڑے کو رگڑ دو، پھر پانی میں بھگو کر انگلیوں سے ملو، پھر اس پر پانی ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو۔ فائدہ، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا شرط اور فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جمائی کے وقت منہ بند کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا منہ بند کر لے کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی ہوئی ہر بات کو ادھر ادھر بیان کرے۔ فائدہ، کسی سے سن کر بغیر چھان بین کے کوئی بات دوسروں سے بیان کرنا معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سنی ہوئی بات سچی اور پکی ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا غنی ترین شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں گنوائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، روز محشر اور نافرما۔ قرآن میں ہے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، اس دن یہ نافرمان لوگ اپنی نگاہیں جھکائے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔
یہی نافرمان لوگ کہیں گے یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نفسانی خواہشات کم کرنے کا بہترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانوں تم میں سے جو شخص جماع کی قدرت رکھے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، شریعت پر چل کر اپنے حالات بدلو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔